قال رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. جی، یہ باب نمبر 35، باب رفع الامانہ، امانت کا اٹھ جانا، یہ امانت کو اٹھا لینا، اسے قیامت کی علامات کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ امانت یہ خیانت کی ضد ہے، اور امانت کا اٹھ جانا، اس سے مراد یہ کہ دنیا سے امانت دار لوگ ختم ہو جائیں۔ جب امین انسان ختم ہو جائے گا، امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے، تو پھر خیانت باقی بچے گی، اور یہ خیانت انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ خائن لوگ بکثرت پھیل جائیں اور امانتیں اٹھا لی جائیں۔ جب تک امانت، اپنے ایک صحابی کی فضیلت اور منقبت بیان کی اور اس کے شرف کا ذکر کیا ہے، اس کی امانت کی صورت میں، اس کے امین ہونے کی بنا پر، اور وہ صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ کے بارے میں: امین و هذه الامہ، اس امت کا وہ امین ہے۔ تو ان کی امانت پر ان کی تعریف کی، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ اور ان کا امتیازی وصف جو ہے وہ امانت ہے۔ وہ خائن نہیں تھے، بلکہ شدید ترین امین تھے، بڑی قوت کے ساتھ امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے۔ ہم نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کمرے میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک فرمایا کہ چلو سب کے سب اپنے دل میں کوئی تمنا کریں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا تمنا ہے۔ تو ہر ایک نے تمنا کی اپنی اپنی۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا تمنا کی؟ تو کسی نے کہا کہ مجھے اگر علم مل جائے، قرآن مل جائے، قرآن کا حفظ اور تفسیر، اور میں اس کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کروں، اس علم کو نشر کروں، یہ میری خواہش ہے۔ کسی نے مال کی خواہش کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کسی نے اقتدار کی خواہش کی کہ میں مسند اقتدار پر اگر بیٹھوں تو عدل و انصاف قائم کروں۔ جب سب اپنی خواہشیں بیان کر چکے تو امیر عمر سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا خواہش کی، آپ کی کیا تمنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے لوگ مجھے مل جائیں اور ان کے اندر امانت ہو ابو عبیدہ بن جراح جیسی، وہ سارے کے سارے امین ہوں جیسے ابو عبیدہ بن جراح ہے، تو ان چند لوگوں کے ساتھ میں پوری دنیا پر اسلام کو قائم کر سکتا ہوں۔ یقیناً اسلام کی اقامت، اسلام کی قوت ایسے مردوں کے رہین منت ہے جن میں امانت کا وصف موجود ہے۔ تو اگر امانت ختم ہو گئی، امین لوگ ختم ہو گئے، تو پھر خائن بکثرت موجود ہوں گے، تو اسلام کا غلبہ، اسلام کی شوکت اور شان وہ رخصت ہو جائے گی، اور یہ چیز علامات قیامت کے طور پر بیان ہوگی۔ تو رفع الامانہ، امانت کا اٹھ جانا، یہ انتہائی مسلمانوں کے ضعف کی علامت ہوگی، اور ان کی مغلوبیت کی علامت ہوگی، اور قیامت کے وقوع کی علامت ہوگی۔
حدیث جو ذکر کی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اذا ضیعت الامانہ، جب ضائع کر دیا جائے گا امانت کو تو فانتظر الساعہ، انتظار کرنا قیامت کا، یعنی جب تک دنیا میں امانت موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت ایک وسیع مفہوم ہے، دین اسلام پوری ایک امانت ہے۔ مالی امانت ہو سکتی ہے، یا ایک منصب آپ کو تفویض کیا گیا اس میں آپ خیانت کریں، یا کسی کی بات آگے آپ منتقل کر رہے ہیں اس میں آپ جھوٹ شامل کر رہے ہیں، تو وہ بھی امانت کی خیانت ہے۔ تو جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو امانتوں کو ضائع کر دیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قال، انہوں نے پوچھا، کیف اضاعت ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امانت کا ضائع کرنا کیسا ہے، اس سے کیا مراد؟ قال، فرمایا، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امر، معاملہ، یہاں امر سے مراد حکومت کی بات دوڑ، زمام حکومت سونپ دی جائے الی غیر اہل، نااہل لوگوں کی طرف، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی مسند اقتدار پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے جو نااہل ہے، جب ایسے لوگ مسند اقتدار پر آ جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو یہ حدیث بڑے ایک وسیع المعانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اقتدار سونپے گا کون، مسند اقتدار پر کون بٹھائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کا نظام ہوگا، اس وقت کا نظام ہوگا۔ اگر وہ نظام ارباب حل و عقد کے ہاتھ میں ہو، جیسے شورا ہوتا ہے، شورائی نظام، اور مجلس شورا کسی امیر کا انتخاب کرتی ہے اور شورا کا چناؤ بڑے اہل علم، اہل فضل لوگوں کے ساتھ ہے، تو یقیناً وہ بہتر انسان کا انتخاب کریں گے تاکہ اس کو اقتدار سونپا جائے۔ اور اگر یہ اختیار عامت الناس کو دے دیا جائے کہ تم اپنی قیادت کا انتخاب کرو، تو عامت الناس تو ان امور سے نابلد ہوتے ہیں، انہیں امور حاکمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو ہمارے ہاں نظام ہے ایک جمہوریت کا، اور اس کے نتیجے میں جو حکام منتخب ہوتے ہیں تو اکثر وہ نااہل ہی قرار پاتے ہیں۔ اس سب سے بڑی اہلیت تمسک بالدین کے ساتھ ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، نبی علیہ السلام کی سچی غلامی ہے، تو ووٹوں سے ایسی قیادت آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایک علامت قیامت کے طور پر ہے، ایسا نظام وضع ہو جو نظام ایسی قیادت کا انتخاب کرے جو کہ نااہل ہے۔ اہلیت تمسک بالدین کے ساتھ ہے، تو یقیناً جب ایسا نظام ہوگا تو روز افزوں معاملہ پستی کی طرف جائے گا، بلندی اور ترقی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور ایسے حکام مسند اقتدار پر براجمان ہوں گے جو دین سے ناواقف، خزانے پر بوجھ اور لٹیرے، لوٹ مار کرنے والے، واللہ المستعان۔ تو جب اقتدار، زمام حکومت ایسے شخص یا ایسے لوگوں کو سونپ دی جائے جو نااہل ہیں، تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت کا وقوع قریب ہوگا۔ تو یہ امانت کا اٹھ جانا ہے، اس کا معنی اقتدار بھی ایک امانت ہے، اور جو اس امانت پر قائم ہوگا، جس کو یہ امانت سونپی جائے گی، ضروری ہے کہ وہ اس امانت کا تحفظ کرے، اس کی نزاکت کا احساس کرے، اور صحیح
جو اقدام ہے وہ اختیار کرے، عدل کا رواج ہے، توحید کی اقامت ہے، تو ایسا امام یقیناً اللہ کے ہاں مقرب ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 7 انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا، اس میں ایک الامام العادل ہے، امام عادل۔ اور امام عادل کون ہے؟ عدل کرنے والا۔ عدل کرنے والا کون ہے؟ جو عدل ہر شعبے میں کرے، ہر ایک کے ساتھ کرے، عدل کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی توحید کے ساتھ، اس کی توحید کی اقامت کی صورت میں، اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کی سنت کے ساتھ، ان کی سنت کو نافذ کرنے کی صورت میں رعیت کے ساتھ، تو یہ عدل۔ تو ایسا شخص یقیناً بڑے فضائل و مراتب پر فائز ہوگا، جو مسند اقتدار سنبھالنے کے بعد اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور امانت کے تقاضے پورے کرے اور ان تقاضوں کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ پہلی حدیث اس باب کی، تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل اس باب کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر دور کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے۔ جو کرونا وائرس کی صورت میں یہ ایک مرض پھیلا ہوا ہے اور ایک آفت بن چکا ہے اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہی یہ وبا نازل ہوئی، اس کے امر سے ہی اٹھے گی، تو الہ العالمین اس وبا کو اٹھا لے، بالخصوص بلدان اسلامیہ سے اور ساری دنیا سے بھی، تاکہ دنیا عافیت میں آ جائے، اور جو ایک جھکڑ چل چکا، جو لوگوں کی بربادی پر منتج ہو رہا ہے، اور اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مرض سے متاثر ہو چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مرض کی لپیٹ میں آ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، ہمارے احوال پر رحم فرمائے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب، دہی خواہ دنیا کے جس کونے میں مقیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، بالخصوص پردیس میں جو ہمارے بھائی اور ساتھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ اپنا فضل فرما دے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو اٹھانے کا فیصلہ اور امر جاری کر دے، تاکہ مسلمان عافیت میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو بڑا مسبب الاسباب ہے، ایسے اسباب فراہم کر دے کہ اس قسم کے امراض سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔